अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, वो कौन से 5 ख्वाब हैं जो इंसान को उस वक्त दिखाई देते हैं जब उसके पास दौलत आने वाली होती है, या दूसरे लफ्जों में यूं समझ लें कि जब इंसान के दिन फिरने वाले होते हैं और अल्लाह ताला किसी इंसान को ढेरों ढेर माल और दौलत अता करने वाला होता है, तो ऐसे इंसान को ये 5 चीजें ख्वाब में जरूर दिखाई देती हैं। ये बताने से पहले हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बताने वाले हैं कि हजरत अली फरमाते हैं कि 5 काम जिनको करने वाले लोग चंद ही दिनों में खुशहाल हो जाते हैं और देखते ही देखते अमीर तरीन हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इंसान जो काम पसंद करता है उसे बड़ी दिलचस्पी से अंजाम देता है, लेकिन कई काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को बर्बादी की तरफ लेकर जाते हैं, जबकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को उरूज की तरफ लेकर जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को तंगियों की तरफ लेकर जाते हैं, और जबकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को आसानी की तरफ लेकर जाते हैं। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रोज अल्लाह के बंदों को दर्स अखलाक दे रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना रहे थे, लोगों को खूबसूरत जिंदगी गुजारने की नसीहत कर रहे थे और खूबसूरत जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रहे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए लोगों, मैंने भिखारियों को बादशाह बनते देखा है, ऐसे अमीर जो सिर्फ दुनिया के अमीर ही नहीं बल्कि मैंने दोनों जहानों के अमीर बनते देखा है। उन्होंने दुनिया में भी कामयाबी हासिल की, उन्होंने आखिरत भी हासिल कर ली है। जब मैंने उनसे दोनों जहानों की तरक्की की वजह पूछी कि तुम भिखारियों से बादशाह कैसे बने, इतने अमीर कैसे हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम 5 अमल किया करते थे। हमने 5 अमल ऐसे किए जो कि हम आज भी कर रहे हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। उन 5 कामों ने हमारी भिखारी से हमें बादशाह बना दिया। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि हमें भी बताओ कि वो 5 अमल कौन से हैं। उन्होंने वो 5 काम बताए। प्यारे दोस्तों, ये 5 काम जरूर करना अगर तुम दुनिया और आखिरत में अमीर तरीन बनना चाहते हो। सिर्फ दुनिया के ही नहीं, अगले जहानों के भी, यानी दोनों जहानों के अगर तुम अमीर तरीन बनना चाहते हो तो ये 5 काम जिंदगी में जरूर कर लेना। नंबर 1, तो हम परिंदों को दाना डालते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में परिंदों को खाना मिलता हो, दाना मिलता हो, रिस्क मिलता हो, तो वो घर कभी गरीब नहीं हो सकता। उस घर में कभी भी रिस्क की कमी नहीं होती। अल्लाह ताला उस घर का रिस्क कम नहीं करता जिस घर से परिंदे पलते हों, परिंदों को दाना मिलता हो, परिंदे को पानी मिलता हो। फरमाया गया कि जब परिंदे तुम्हारे घर के ऊपर से गुजरते हैं, कोई परिंदा तुम्हारे घर में आए या कोई भी जानवर तुम्हारे घर में आए, तो फरमाया कि उनके लिए अनाज रखा करो, उन्हें दाना डाला करो। अगर कोई परिंदा प्यासा है तो पानी पिलाया करो। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरी मखलूक पर एहसान करने का अमल बहुत ही ज्यादा पसंद है। यानी जब एक मखलूक दूसरी मखलूक की भूख मिटाती है, प्यास मिटाती है, बल्कि अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद आता है कि अल्लाह उन्हें देखकर मुस्कुराता है। जब एक मखलूक दूसरी मखलूक का एहसास करती है, जब परिंदे किसी घर से खाना खाकर या पानी पीकर जिस घर से जाते हैं, तो वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए मालिक, तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता, तेरी रहीमी का वास्ता, जिस तरह हमारे लिए इस घर के लोगों ने रिस्क का एहतमाम किया, तो भी इस घर के लोगों के रिस्क का एहतमाम कर। यूं अल्लाह तबारक व तआला अपनी बरकत के तमाम दरवाजे उस घर की तरफ कर देता है जिस घर में परिंदों को खाना मिलता है, जानवरों को खाना मिलता है। हजरत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो इंसान सुबह उठते ही ये एक अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला 3 फरिश्ते उसके साथ लगा देता है। यानी 3 फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है, सुबह, दोपहर, शाम, उसके साथ वो फरिश्ते रहते हैं। पहला फरिश्ता उस इंसान की इज्जत बढ़ाने के असबाब पैदा करता है, दूसरा फरिश्ता उस इंसान का रिस्क बढ़ाने के असबाब पैदा करता है, जबकि तीसरा फरिश्ता उसे मुसीबतों से बचाने के असबाब पैदा करता है। पूछा गया, ये इतना फायदेमंद अमल है कौन सा? तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, वो है परिंदों को दाना डालना। जो शख्स सुबह सवेरे उठकर दूसरी मखलूक को खाना देता है, अल्लाह ताला उस शख्स पर 3 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। नंबर 2,
اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ ان کا دوسرا عمل یعنی دوسرا کام جو وہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، بندے کی عبادت بندے کو اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ سخاوت میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا، اور علمی فراست میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اچھا حکمران کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی ایسا مشہور اور معروف بادشاہ نہیں گزرا جو 1400 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں، اور غریبوں کی مدد کی جب بات آتی ہے تو اپنے کندھے پر بوری لاد کر جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ ایک غریب تھا جس کی بیوی حاملہ تھی یعنی پریگنینٹ تھی، اس کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، جبکہ گھر میں روپیہ پیسہ بھی نہیں تھا۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ گھر میں کوئی پیسہ بھی نہیں ہے جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وہ اپنے گھر کے بازو رہنے والے یعنی پڑوسیوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ قرضہ دے دو۔ انہوں نے کچھ نہ دیا تو اس غریب کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤں، جناب عمر فاروق کے پاس چلا جاؤں، ان کے سامنے جا کر فریاد کروں، عرض کروں، وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ وہ غریب شخص اپنی حاملہ بیوی کو مدینے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا، شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی کو کہا کہ کیوں نہ یہیں خیمہ لگا کر رات گزاری کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ رات کو یہ لوگ وہیں ٹھہرے۔ رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی درد سے چیخنے لگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور یہ بیوی کو حوصلہ دے رہا ہے۔ چلتے ہیں عمر کے پاس، اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ آپ دن رات مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے غلاموں کو بھیجا کہ جا کر دیکھو وہ کون بیٹھا ہے، رات کے اس پہر کوئی مسافر تو نہیں۔ غلام اس شخص کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی بہت ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام بات بتائی۔ اللہ اکبر! سیدنا عمر فاروق دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا، اٹھو، اگر تمہیں ثواب مل رہا ہو تو کیا تم لینا چاہو گی؟ اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں تو کیا لینا چاہو گی؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا کہ کیوں نہیں، میں تو ثواب لینا چاہوں گی۔ تو فرمایا کہ اٹھو، ایک شخص کی بیوی جنگل میں تکلیف میں ہے، وہ تھوڑی ہی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت قریب آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ انہوں نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق سے کہنے لگی کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کاندھے پر اٹھا لیں۔ اپنے کندھے پر لکڑیاں اٹھائی اور وہاں جا پہنچے جہاں اس غریب کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ جناب عمر فاروق کی بیوی اندر چلی گئی جہاں وہ حاملہ عورت درد سے چیخ رہی تھی، تو حضرت عمر باہر اس غریب شخص کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس غریب شخص نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے، اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہ یہاں کا غلام ہے۔ اس غریب شخص نے حکم چلانا شروع کر دیے کہ او جلدی جاؤ، لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ دوڑ کر جاتے اور لکڑیاں لے کر آتے۔ وہ کہتا کہ جلدی کرو، آگ جلاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی جاتے اور آگ جلاتے۔ وہ کہتا کہ آگ کو پھونکے مارو، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ آگ کو پھونکے مارتے اور آگ جلاتے۔ اللہ اکبر! پیارے دوستو، اس نے عمر فاروق کے ساتھ نوکروں کے جیسا سلوک کر رکھا تھا۔ وہ نادان یہ نہیں جانتا تھا کہ جو میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود امیر المؤمنین حضرت عمر ہے۔ ایک دن سے خیمے کے اندر سے جناب عمر فاروق کی بیوی کی آواز آئی کہ اے امیر المؤمنین، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا عطا کیا ہے۔
جیسے اس غریب شخص نے یہ سنا کہ یا امیر المؤمنین، تو اس غریب شخص نے سنا کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ کیا یہی امیر المؤمنین ہیں، تو فوراً قدموں پر گر گیا اور کہنے لگا، امیر المؤمنین مجھے معاف کر دیں، یہ بدبخت آنکھیں آپ کو پہچان نہ سکی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو نہیں جانتا تھا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگے، او بدو، تجھے پتا نہیں کہ یہ مدینہ منورہ ہے، یہ میرے کریم آقا کا شہر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزت ملتی ہے، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یہاں تو غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تیسرا کام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ چوتھا کام کہ وہ والدین کی خدمت کیا کرتے تھے، اور پانچواں کام نماز میں سستی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج بھی ان 5 باتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اسی لیے ہم آج بھی دن بدن بلندیوں پر چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ترقی نہیں کی بلکہ ہم آخرت کے لیے بھی ایک کام کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ 5 کام ہیں جن کو کرنے والے کبھی غریب نہیں رہتے اور روز بروز امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں۔ آئیے دوستو اب جانتے ہیں کہ جب کسی شخص کے ہاتھوں میں بے تحاشا دولت آنے والی ہو تو اسے خواب میں کون کون سی 5 چیزیں نظر آتی ہیں۔ پیارے دوستو، خوابوں کی تعبیر بتانے والے بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں پہاڑ دیکھتا ہے یا خود کو پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے دولت، شہرت اور بلندی ملنے والی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں مچھلی دیکھتا ہے یا خود کو مچھلی کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ اسی طرح خواب میں تخت دیکھنا یا خود کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھنا، گھوڑا دیکھنا یا گھوڑے کی سواری کرنا، خواب میں اونٹ دیکھنا یا اونٹ کی سواری کرنا، تو ان سب خوابوں کی تعبیر یہی ہے کہ بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار دولت سے نوازنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان 5 کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے گا، کیا پتا کس کا آمین کب قبول ہو جائے۔ اور پیارے دوستو، اگر آپ کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے، ہم آپ کے خواب کی تعبیر بتانے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو کمنٹس میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔